بسم الله الرحمن الرحيم. تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے جس نے ہمیں آج پھر یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم مطالعہ قرآن حکیم کے اس درس میں حاضر ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج سورہ البقرہ کا دوسرا رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہوگا۔ اس رکوع کے اندر ایک خاص طبقے کا ذکر ہوا ہے۔ کم و بیش تمام ہی آیات، بلکہ تمام ہی آیات 13 آیات ہیں اس رکوع کے اندر، اور تمام کی تمام منافقین سے متعلق ہیں۔ گویا آج کے اس درس میں منافقین اور منافقت کے بارے میں بات ہوگی۔ منافق بظاہر کسی طبقے کا نام نہیں ہے، منافق ایک صفت ہے جو ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ جو بظاہر کچھ اور ہوتے ہیں، بباطن کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال ہوئی ہے جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بظاہر تو دعوی ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ اس لیے انہیں منافق کہا گیا۔ اب منافق کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا۔ خصوصاً اس مقام پر مفسرین کرام نے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی اپنی استعداد کے مطابق بہت کچھ کہا۔ ایک بہت نامور مفسر قرآن، انہوں نے
منافقین کی 4 اقسام بیان کی ہیں۔ اسی طرح ایک اور نامور مفسر نے منافقین کی 6 اقسام بیان کی ہیں۔ ان کی اپنی تحقیق ہے، ان کا اپنا نقطۂ نظر ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا، اور دیگر مفسرین نے بھی جو کچھ فرمایا ہے اپنے تئیں درست فرمایا ہوگا۔ لیکن جب میں نے اس عنوان پہ غور کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ منافقین کی اقسام نہیں ہوتی، منافقین کی اقسام نہیں ہوتی، اور میرے پاس دلیل یہ ہے جس کی بنیاد پہ میں اس نتیجے پہ پہنچا۔ دلیل یہ ہے، اللہ جل مجدہ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 145 میں فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں۔ پتہ چلا کہ جس قسم کا بھی منافق ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے، تو اب منافقین کی اقسام کی ضرورت نہ رہی، منافق منافق ہوتا ہے بس۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کے بعد منافقین کی علامات ہوتی ہیں، اقسام نہیں ہوتی۔ اگر اقسام ہوں تو پھر درجات ہوتے ہیں کہ یہ اس درجے کا منافق ہے، یہ اس درجے کا منافق ہے، یہ اس درجے کا منافق ہے۔ چونکہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی سورہ النساء کی، وہ یہ بتا رہی ہے کہ منافقین کے کوئی درجات نہیں، سب کے سب جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ لہذا اس بارے میں میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ منافق منافق ہوتا ہے، چاہے اسے جس قسم کا منافق کہا جائے، ان 4 اقسام کے مطابق کہا جائے یا 6 اقسام کے مطابق کہا جائے۔ میرے نزدیک منافق کی علامات تو ہیں، اقسام نہیں، اور اس پہ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، آپ کے فرامین مقدسہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، اور ایک دوسری جگہ پہ ہے کہ منافق کی 4 علامتیں ہوتی ہیں۔ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب جھگڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ اور ایک اور بھی علامت بیان ہوئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منافق کی علامات تو ہوتی ہیں، اقسام نہیں ہوتی۔ منافق بہر طور منافق ہوتا ہے۔ یہ بات آپ احباب کے سامنے رکھنی اس لیے ضروری تھی کہ شاید منافقت کو بہت ہلکا لیا جا رہا ہو۔ منافقت کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ منافقین کی ایک ہی کیٹیگری ہے، اور سب کے سب
جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. لہذا اس منافقت کا پردہ اللہ جل مجدہ نے کھل کے چاک کیا ہے اس قرآن مجید کے اندر، کیونکہ یہ بات اتنی اہم ہے، ہمیں اس کا جاننا اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ منافقت انسان کے دل کے اندر داخل ہو جائے تو پھر یہ ایمان کو چاٹ لیتی ہے، ایمان کو چاٹ لیتی ہے جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ لیتا ہے. اور مزید یہ کہ منافق مسلمانوں کا، اسلام کا کھلا دشمن نہیں ہے، کافر کھلا دشمن ہوتا ہے. مسلمانوں کو پتہ ہوتا ہے یہ ہمارا دشمن ہے، اس سے جنگ ہوتی ہے، اس کی سازشوں سے بچنے کا اہتمام ہوتا ہے، ان کا توڑ ہوتا ہے. لیکن منافق وہ ہے جو مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر گھس کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے. اسی لیے سزا کے معاملے میں بھی کفار سے زیادہ وعید آئی ہے منافقین کے لیے. اور منافق سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ منافق کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. نہیں، منافق کا اسلام کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے. منافق بہت بڑا دیندار بھی ہوتا ہے بظاہر. منافق کی تعریف تو میں نے کر دی نا کہ اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے. تو بظاہر وہ بڑا دیندار بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے نا، دین کو نقصان پہنچاتا ہے، لہذا اسے ایسا روپ دھارنا پڑتا ہے کہ مسلمان دھوکہ کھا جائیں. اور منافق کا مقصد اپنے مفادات کا حصول ہوتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر، اسلام کو نقصان پہنچا کر اپنے مفادات کا حصول ہوتا ہے. اس کے لیے وہ اسلام کی چھتری کے نیچے اسلام کی آڑ لے کر یہ مفادات حاصل کرتا ہے. اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ جل مجدہ نے یہاں ہدایات ہمیں عطا فرمائی ہیں اور فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، من یقول آمنا، جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، باللہ و بالیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخر پر، وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن مومن نہیں ہیں. پھر کیا ہے؟ مومن نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ فرما رہا ہے کہ
مومن نہیں ہیں تو پھر منافق ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہیں نہیں، بظاہر کچھ اور کہہ رہے ہیں، بباطن کچھ اور ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھے، جن کی یہ علامات بیان فرمائی جا رہی ہیں، آپ کے دور میں موجود تھے، مسلمانوں کے اندر موجود تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، دعوی ایمان رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، بہت سارے کام مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے، پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ محض دعویٰ ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں منافقین ہو سکتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہو سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر اس وقت کلمہ پڑھنے والے منافق ہو سکتے ہیں حضور کے ہوتے ہوئے، آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، آپ کے منہ مبارک سے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی سنتے تھے، اس کے باوجود منافق تھے، تو آج ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ حضور ہمارے پاس ہیں، نہ حضور کی صحبت ہمارے پاس ہے، ہمارے ایمان کی کیا حیثیت ہوگی؟ بڑی غور طلب بات ہے۔ ہم سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، جتنے لوگ ہیں دعوی ایمان رکھنے والے، سب کے لیے کہ محض دعویٰ کسی کام کا نہیں، ایسا دعویٰ کہ بس دعویٰ ہی ہو، عمل اس کے خلاف ہو، یہ دعویٰ ایسا دعویٰ نفاق کی علامت ہے کہ آپ کہہ تو یہ رہے ہوں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، آخرت پر ایمان لاتا ہوں، لیکن آپ کا عمل اس کے خلاف ہو تو ایسا دعویٰ نفاق ہے، منافقت ہے۔ اور منافقت کی سزا میں بیان کر چکا۔ ہمیں اپنے دعوے میں، اپنے قول میں اور عمل میں مطابقت پیدا کرنی ہوگی، تب ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اگر ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ اور جو لوگ دعوے میں سچے نہیں ہیں انہیں منافق کہا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے؟
مسلمان عالمی لیول پہ ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان باطل اور طاغوت کی غلامی میں زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ مسلمان معاشی بدحالی کا شکار کیوں ہیں؟ مسلمان تفرقے میں مبتلا کیوں ہیں؟ پارٹی بازی کا شکار کیوں ہیں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کے قول و عمل میں تضاد ہے. وہ دعویٰ کسی اور بات کا رکھتے ہیں، عمل اس کے خلاف کرتے ہیں. دعویٰ اس بات کا ہے کہ اللہ ہمارا الہ ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. عملاً تفرقے کا شکار ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک الہ کی عبادت کرنے والے متفرق ہو جائیں؟ ہرگز نہیں. یا تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عبادت کیا ہوتی ہے، یا پھر ہمارے قول و عمل میں تضاد ہے. کیونکہ عبادت کا تقاضا ہے کہ سب ایک ہو کر رہیں، وحدت اختیار کر کے رہیں. اللہ کی عبادت کا تقاضا ہے، یہ توحید کا تقاضا ہے، وحدت. اگر وہ نہیں تو توحید نہیں، توحید نہیں تو پھر موحد ہونے کا دعویٰ محض دعویٰ ہے، اور محض دعویٰ نفاق ہے. عمل جس کی تصدیق نہ کرے وہ دعویٰ نفاق ہے. اسی لیے اللہ جل مجدہ نے فرما دیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، یہ مومن نہیں ہیں. اور آگے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ اپنے تئیں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ نہ اللہ کو پتہ چلے گا نہ مومنوں کو پتہ چلے گا، تو ہم مومن بن کر اپنے مفادات حاصل کر لیں گے. اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں. وما یشعرون، انہیں اس بات کا شعور نہیں. اگر منافق کو پتہ چل جائے کہ وہ منافق ہے تو اسے ترک نہ کر دے. یہ وہ روگ ہے جو کسی شخص کو جب لگ جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. اسی لیے تو آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہر شخص اپنے تئیں مطمئن بیٹھا ہے، حالانکہ بے شمار لوگوں نے یہ روگ پال رکھا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. منافقت نے دلوں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، لیکن اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس بات کا شعور ہی نہیں ہے. اور جب بات کی جائے، بتایا جائے کہ لوگوں بیدار ہو جاؤ،
ہوش کے ناخن لو، اس نفاق کے روگ سے بچو، تو کہا جاتا ہے کہ ہم تو مومن ہیں، ہم ہی تو مومن ہیں۔ منافق کب تسلیم کرتا ہے کہ وہ منافق ہے؟ ہرگز نہیں۔ بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ ہر شخص اگر اپنے گریبان میں جھانکے تو اسے نظر آئے گا کہ یہ علامت بھی منافقین کی ہے، یہ علامت بھی منافقین کی ہے، یہ علامت بھی منافقین کی ہے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی کو کیا پتا، میں تو کلمہ بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، سب کے ساتھ سب کام کرتا ہوں، جنازے بھی پڑھتا ہوں لوگوں کے، محافل میں شرکت بھی کرتا ہوں، تبلیغ بھی کرتا ہوں، جہاد بھی کرتا ہوں، فلاحی کام بھی کرتا ہوں، داڑھی بھی میں نے رکھی ہوئی ہے، عمامہ بھی میں نے باندھا ہوا ہے، تو اسے مطمئن کرنے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں۔ حالانکہ ان سب کے باوجود بندہ منافق ہو سکتا ہے۔ اب یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے کہ جب بندے کو یہ نظر بھی آئے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ تو منافق کی علامت ہے، جھوٹ بولنا۔ ابھی میں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامت ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں، اور جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا بڑا لیڈر ہوگا۔ جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ لوگ سچ سمجھتے ہیں۔ جھوٹ بول بول کر ہم نے ایک دوسرے کو گمراہ کر رکھا ہے۔ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، سچ سننے کے لیے تیار نہیں، سچ پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ نفاق کیوں نہ آئے دلوں میں؟ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کو تو شعور نہیں اس بات کا، لیکن جنہیں کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے سننے سے، بتانے سے، وہاں انہیں نفس خاموش کرا دیتا ہے، شیطان انہیں چپ کرا دیتا ہے کہ رہنے دو، یہ ایسے ہی تمہارے دل میں وسوسے آ رہے ہیں، تم تو بڑے پکے مومن ہو۔ تو ایسے لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس دھوکہ دہی سے وہ اپنے مفادات حاصل کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ آگے فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا،
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں کو بیماری لگ چکی ہے، اور اللہ ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کیوں بڑھا دیتا ہے؟ اللہ کیسے بڑھا دیتا ہے؟ جب یہ نفاق کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اور اس مرض کے اندر پختہ ہو جائیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا عذاب علیم ہے۔ کس بات پر عذاب علیم ہے؟ بما کانوا یکذبون، جو تکذیب یہ کیا کرتے تھے، جو جھوٹ یہ بولا کرتے تھے۔ کون سا جھوٹ بولا کرتے تھے؟ کون سا جھوٹ بولا کرتے تھے جس پر عذاب علیم ہوگا؟ کون سا عذاب علیم ہوگا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے؟ تو جھوٹ کیا بولتے تھے؟ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حالانکہ یہ تو سچ ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے انہیں عذاب علیم ہوگا، کیونکہ یہ کہہ تو رہے ہیں مانتے نہیں ہیں، زبان سے تو کہہ رہے ہیں، اس کی تصدیق کے لیے تیار نہیں، لہذا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس بات پہ عذاب علیم ہوگا، جھوٹ بولنے پہ۔ تو دوستان محترم، یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ جو کلمہ ہم پڑھ کر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اب جنت ہماری ہے، خبردار، اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جھوٹے ہیں، اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے، یہ نہیں مانتے کہ الہ صرف اللہ ہے، یہ نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ تو کلمے کا اعتبار فقط اس دنیا کے اندر قانونی طور پر ہے۔ کلمہ جو شخص پڑھے گا، اقرار کرے گا کہ میں مسلمان ہوں، قانون اسے مسلمان تصور کرے گا، حقیقت کیا ہے وہ اللہ جل مجدہ بیان فرما رہے کہ حقیقتاً اس کے لیے اس کلمے کے سبب کچھ نہیں، محض اس دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے اس کلمے کا استعمال کر سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسلام میں اتنی آسانی کیوں رکھی گئی کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان؟ آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے آسانی رکھی گئی کہ کوئی شخص عذر پیش نہ کر سکے کہ جی اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو یہ پابندیاں تھیں،
یہ مشکلات تھیں، کوئی مشکلات نہیں، آسان ہے اسلام میں داخل ہونا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام پر عمل پیرا ہونا ہوگا، مشکل یہ ہے۔ تو داخلہ تو کوئی مشکل نہیں، داخل ہو گئے آپ کلمہ پڑھ کر، اب قانوناً آپ مسلمان ہو گئے۔ اس سے منافقین فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، اسلام کے لبادے میں مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور پھر اللہ جل مجدہ نے اسی لیے ان کی سزا اتنی سخت رکھی کہ تمہیں موقع دیا گیا تھا سدھرنے کا، کہ آ جاؤ مسلمانوں کی صفوں میں، آ جاؤ، کوئی تقاضا نہیں تم سے کہ پہلے یہ کرو وہ کرو، کچھ نہ کرو، آؤ اقرار کرو اور مسلمانوں کی صف میں داخل ہو جاؤ۔ تمہیں موقع دیا گیا تھا مسلمانوں کی صحبت میں آنے کا، موقع دیا گیا اللہ کے رسول کی صحبت میں آنے کا، موقع دیا گیا اللہ کے کلام سے ہدایت حاصل کرنے کا، تم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، اب سزا بھگتو۔ اس لیے عذاب علیم ہے۔ دوستان محترم، اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت مچاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم کہاں فساد مچا رہے ہیں۔ مسلمان ان سے کہتے ہیں، کن سے؟ اپنے ان کلمہ گو بھائیوں سے، اپنے ان دعوے ایمان رکھنے والے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ بھائیو زمین پر فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تم کیسے کہتے ہو کہ ہم فساد مچا رہے ہیں؟ تو گویا وہ اصلاح کے نام پر فساد مچا رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، حقیقتاً وہ فساد ہوتا ہے۔ اسی لیے انہیں روکا جاتا ہے کہ فساد نہ مچاؤ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد تو نہیں مچا رہے، ہم تو لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، یہ جماعت ہم نے لوگوں کی اصلاح کے لیے بنائی ہے، یہ جماعت ہم نے لوگوں کی اصلاح کے لیے بنائی ہے۔ حالانکہ جماعتیں بنانے کا حق ہی نہیں ہے، اصلاح تو اس ایک جماعت کے اندر رہ کر ہی ہوگی۔ جو جماعت اسلام پر ایمان لائی ہے، جس جماعت نے اسلام کو قبول کیا ہے، وہ ایک جماعت ہے۔ آپ کو جماعت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب ایک جماعت آلریڈی ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی جماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کی جماعت، آخرت پر ایمان رکھنے والوں کی جماعت، دوسری جماعت کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جماعت بنا کر بظاہر اصلاح کا کام کر رہے ہو، حقیقتاً یہ فساد ہے۔ آپ نے وحدت کو توڑ دیا۔ مسلمان ایک جماعت تھے، نئی جماعت کھڑی کر کے
بظاہر تو آپ نے یہی بتانے کی کوشش کی کہ ہم لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں. بھائی اسی جماعت کے اندر رہ کر لوگوں کی اصلاح کرتے، الگ جماعت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ فساد ہو گیا. دوسرا اٹھا، اس نے کہا میں بھی اصلاح کرتا ہوں. اس نے بھی فساد شروع کر دیا. ایک فساد مچ گیا، زمین پر ایک فساد مچ گیا. اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آج کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے غرض نہیں. آج مسلمانوں کے اندر اصلاح کے نام پر فساد ہو رہا ہے. اس سے بڑا فساد کیا ہے کہ مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر دیا جائے؟ اس سے بڑا فساد کیا ہے کہ تفرقے کو رواج دیا جائے، پارٹی بازی کو فروغ دیا جائے؟ اس سے بڑا فساد کیا ہے؟ جب پارٹیاں وجود میں آتی ہیں، جب فرقے وجود میں آتے ہیں تو تصادم ہوتا ہے. جب مسلمان ایک جماعت ہوتے ہیں تصادم نہیں ہوتا، سب کے مفادات ایک ہوتے ہیں. جب تفرقے میں بڑھ جاتے ہیں، پارٹی بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، سب کے مفادات مختلف ہو جاتے ہیں. پھر مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے. مساجد کے اندر خودکش حملے کیے جاتے ہیں، امام بارگاہوں کے اندر خودکش حملے کیے جاتے ہیں، بے گناہ معصوم لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. تو اس سے بڑا فساد کیا ہوگا؟ اور ان سب سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. بھائی یہ کیسی اصلاح ہے؟ یہ کیسی اصلاح ہے کہ لوگوں کے دلوں کو نفرتوں سے بھر دیا ہے آپ نے؟ مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جان کے پیاسے ہیں ایک دوسرے کی. یہ کیسی اصلاح ہے؟ اصلاح تو تب ہوتی جب آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے، جب آپ بکھرے ہوئے موتیوں کو لڑی میں پرونے کی کوشش کرتے، جب آپ تفرقے میں مبتلا مسلمانوں کو وحدت کی لڑی میں پرونے کی کوشش کرتے، تب اصلاح ہوتی. تفرقے میں مبتلا کرنا کون سی اصلاح ہے؟ پارٹی بازی کا شکار کرنا کون سی اصلاح ہے؟ فساد ہے، فساد فی الارض ہے. دوستان محترم، اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے فرمایا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. بے شک یہی لوگ فساد بپا کرنے والے ہیں. کون لوگ؟ جو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. ارے اصلاح، اسلام قبول کرنے کے بعد اس جماعت کے اندر آ جانے سے خود بخود ہو جاتی ہے. اصلاح کا دروازہ ہی کلمہ پڑھنے سے کھلتا ہے. جب کلمہ پڑھ کر آپ مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو گئے، اصلاح کا عمل شروع ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی شخص کہے کہ نہیں میں اپنے طریقے سے اصلاح کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہے میں اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ فسادی ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں. وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فساد مچا رہے ہیں.
لیکن انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں. شعور آ جائے تو فساد ترک نہ کر دیں. شعور ہی نہیں، اور اسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، اسی خوش فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے. دوستان محترم، آج ہم نے اس رکوع کی ابتدائی 7 آیات کا مطالعہ کیا ہے، 5 آیات کا. انشاءاللہ اگلے درس میں باقی آیات پہ بات کریں گے. اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق اس نفاق کی بیماری سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.